هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين۔ یہ قرآن لوگوں کے لیے واضح بیان ہے اور ہدایت ہے اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات گرامی، قرآنی ہدایات کے اندر ہم سورہ تکاثر سے برکتیں حاصل کر رہے ہیں اور ہدایت حاصل کر رہے ہیں۔ اس مبارک صورت کے اندر رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہی سبق دیا کہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے غفلت کے اندر، لہو و لعب کے اندر پڑھ کر اپنی آخرت کو فراموش نہیں کرنا ہے۔ فرمایا انسانی مزاج یہ ہے کہ انسان اس کے اندر پڑ جاتا ہے۔ پھر متنبہ کیا کہ تم جان جاؤ گے۔ آج غفلت کے اندر ہم پڑے ہوئے ہیں، لیکن جب انسان کی آنکھیں بند ہوتی ہیں تو پھر اس کی نگاہیں تیز ہو جاتی ہیں، وہ سب کچھ دیکھ لیتا ہے۔ وہ تمام چیزیں جن کو جھٹلا رہا ہوتا ہے ان کو جو ہے بالکل عین الیقین کے ساتھ دیکھ لیتا ہے۔ یہی فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے، کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ ان قریب تم جان جاؤ گے، پھر جان جاؤ گے اور علم یقین کے ساتھ جان جاؤ گے۔ دیکھیں، ایک علم الیقین ہے کہ انسان معلومات کے ذریعے، فکری غور و فکر کے ذریعے، نظری اور فکری اور انفارمیشن اور معلومات کے ذریعے انسان علم حاصل کرتا ہے۔ وہ یقیناً علم یقین ہوتا ہے۔ علم کے ذریعے مثال کے طور پہ ایک دھواں اٹھ رہا ہے تو اس دھوئیں کو دیکھ کر انسان کہتا ہے کہ یہاں آگ جل رہی ہے، لیکن جب قریب پہنچتا ہے اور مشاہدہ کرتا ہے تو پہلے تو ایک انفارمیشن تھی، ایک نشانی تھی، لیکن اب باقاعدہ طور پر جو ہے وہ عین الیقین کے ساتھ اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں لیس الخبر کالمعاینہ۔ فرمایا خبر تو خبر ہوتی ہے۔ اب یہ دھواں دلالت تو کر رہا تھا آگ تھی، لیکن یہ 100% کنفرم تو نہیں تھا، ایسے بھی دھواں نکل سکتا ہے۔ لیکن جب آپ نے جا کر وہاں پر دیکھ لیا کہ ہاں واقعتاً آگ ہے، آپ نے معائنہ کر لیا، آپ نے مشاہدہ کر لیا، دیکھ لیا، تو اب عین الیقین کی کیفیت حاصل ہو گئی۔ اور اگر اس آگ کے قریب گئے، اس کو ہاتھ لگایا اور اس کی تپش کو محسوس کیا تو اب حق الیقین کی کیفیت پر پہنچ گئے۔ یہ علم کی 3 کیٹیگریز لکھی ہوئی ہیں: علم الیقین، عین الیقین اور حق الیقین کی کیفیت۔ اللہ اکبر۔ یہاں پر فرمایا کہ تم جہنم کو دیکھ لو گے، آخرت کو دیکھ لو گے اور علم یقین کے ساتھ۔ پھر فرمایا کہ پھر تم جو ہے علم الیقین کے بعد عین الیقین کے ساتھ جب وہاں پر پہنچو گے، ہر ایک جو ہے وہ جب جہنم پر پہنچے گا تو پھر اس صورت کے اندر ہر آدمی جب دیکھے گا کہ یہ تو سامنے جہنم ہے اور جہنم کی ہر چیز کو دیکھ رہا ہوگا، تو اس صورت کے اندر پھر جو ہے وہ عین الیقین کی کیفیت کے اندر آ جائے گا۔ اللہ اکبر۔ پھر کیا ہوگا؟ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ یہ آج خاص طور پہ اسپیسیفک سورہ تکاثر کی جو آخری آیات طیبات ہیں، اس میں رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے تمہیں اس دنیا کے اندر جتنی بھی نعمتیں عطا فرمائیں، ان ساری نعمتوں کا حساب ہوگا، ان ساری نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، تم سے سوال کیا جائے گا کہ تمہیں رب تبارک و تعالیٰ نے اتنی نعمتیں عطا فرمائیں۔ نعمتیں تو اس کی بہت ہے، یہ ہمارے سر کے بالوں سے لے کر پاؤں تک، جسم کا ہر حصہ، ہر رونگٹا، یہ آتی ہوئی سانسیں، یہ سب کچھ رب تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ یہ رب تبارک و تعالیٰ نے جو عقل و شعور عطا فرمایا، انسان بنایا، مسلمان بنایا، اور خاص طور پر فرمایا کہ تمہیں جو سننے کی قوت اور دیکھنے کی قوت اور دھڑکنے والا دل عطا فرمایا۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ یہ نعمتیں اللہ نے اتنی بڑی عطا فرمائی ہیں کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اللہ کی نعمتوں کو حساب و شمار کے اندر نہیں لا سکتے ہو۔ اس مالک و مولا نے اتنا کرم کیا اور اتنی نعمتیں ہمیں عطا فرمائیں، ان کو ہم کاؤنٹ کرنا چاہیں، گنتی کرنا چاہیں، اللہ نے اتنی نہیں۔ تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، ان کو کاؤنٹنگ کے اندر حساب و شمار میں لا نہیں سکتے ہو۔ لیکن یہ بھی یاد رکھنا کہ یہ نعمتیں دیکھ کے رب تبارک و تعالیٰ نے تمہیں مادر پدر آزاد بنا کر دنیا کے اندر نہیں بھیج دیا۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ تم نے یہ سمجھ دیا ہے کہ تمہیں عبث اور بیکار بنایا، کوئی مقصد ہی نہیں ہے،
بس یہ ساری چیزیں نہیں، ایک مقصد عظیم، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، رب تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اپنی اطاعت کے لیے اور اپنی فرما برداری اور بندگی کے لیے پیدا کیا۔ تو فرمایا کہ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، یہ ساری نعمتیں جو تم برت رہے ہو، یہ دیکھنا، یہ سننا، یہ عقل و شعور، یہ ساری چیزیں، فرمایا ان کے بارے میں، ہر نعمت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر حساب لیا جائے گا، پوچھا جائے گا کہ تم نے ہماری نعمتوں کو برتا ہے تو برتنے کے بعد اس کے بدل میں تم نے کیا اطاعت کی ہے، شکر گزاری بجا لائے۔ یہی فرمایا یہاں سورہ تکاثر کے آخر میں، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر ضرور اس دن نعمتوں کے بارے میں تم سے سوال ہوگا، تم سے پوچھا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن بندہ قدم نہیں اٹھا سکے گا جب تک وہ تمام چیزوں کا حساب نہ دے۔ خاص طور پر ایک حدیث پاک کے اندر 4 چیزوں کا ذکر کیا گیا اور ایک کے اندر 5 چیزوں کا ذکر کیا گیا۔ فرمایا اس سے پوچھا جائے گا کہ یہ بتاؤ کہ اللہ نے تمہیں زندگی عطا فرمائی، رب تبارک و تعالیٰ نے تمہیں عدم سے وجود عطا فرمایا، هل اتى على الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، انسان کوئی قابل ذکر شے نہیں تھا، کوئی نام نہیں تھا، نشان نہیں تھا۔ رب تبارک و تعالیٰ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، فرمایا ہم نے انسان کو نطفے سے پیدا کیا، انسان کو سمیع بنایا، بصیر بنایا، عدم سے وجود عطا فرمایا۔ اے انسان یہ بتا کہ تو نے زندگی کہاں گزاری ہے۔ فرمایا قدم نہیں اٹھا سکے گا جب تک وہ اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کا، ایک ایک چیز کا حساب نہ دے۔ یہ بتاؤ زندگی کہاں گزاری، زندگی اللہ کی اطاعت کے اندر گزاری یا لہو و لعب کے اندر گزاری، تکاثر کے اندر، تغافل کے اندر اور دنیاوی چیزوں کے اندر صرف مست ہو کر گزاری۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، جس سے سورت شروع ہوئی تھی۔ فرمایا کہ اس کی زندگی کے ایک ایک لمحے، ایک ایک سانس کا پوچھا جائے گا، ایک ایک جملے کا پوچھا جائے گا۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، فرمایا کرامن کاتبین لکھ رہے ہیں، سب کچھ حساب سامنے آ گیا۔ یہ بتاؤ زندگی کہاں گزاری ہے، کیسے گزاری ہے، اطاعت میں گزاری ہے، فرما برداری میں گزاری ہے یا نافرمانی کے اندر گزاری ہے۔ اسی کا اشارہ فرمایا کہ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو اس بات سے ڈر گیا، کب ڈر گیا؟ وہاں نہیں، یہاں ڈر کے اس نے زندگی بسر کی، قدم اٹھایا تو ڈرا، بولتے ہوئے ڈرا، کھاتے ہوئے ڈرا، کماتے ہوئے ڈرا، ہر چیز کے اندر وہ ڈرتا رہا کہ میں کہیں رب کی نافرمانی تو نہیں کر رہا ہوں، اللہ کا باغی بن کے زندگی بسر تو نہیں کر رہا ہوں۔ یہ قرآنی ہدایات ہمیں یہی سکھا رہی ہیں۔ فرمایا اسے پوچھا جائے گا کہ یہ بتاؤ تم نے اپنی زندگی کہاں پر بسر کی۔ اس کے بعد پوچھا جائے گا کہ تم نے مال کہاں سے کمایا، اور پھر پوچھا جائے گا مال کہاں پر خرچ کیا۔ اللہ اکبر، مال کہاں سے کمایا اور مال کہاں خرچ کیا۔ فرمایا کہ مال تم نے حلال ذریعے سے کمایا، جھوٹ سے، دھوکے سے، ظلم سے، دوسروں کا حق مار کے اور فریب کر کے، سود سے، نافرمانی سے مال تم جمع کرتے رہے، یا مال تم نے رب تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے مطابق کمایا کہ نہیں مجھے مال کمانا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ مال عطا فرمائے، میرے بچوں کو اللہ پھلوں سے روزی عطا فرمائے، محتاج نہ کرے، میرے بچوں کو اللہ چھت عطا فرمائے، مجھے کسی کے سامنے دستے نگر نہ فرمائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، یا اللہ میرے بچوں کو پھلوں سے روزی عطا فرما، وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون۔ ہم سب کی بھی یہ دعا ہے، جتنے آپ سن رہے ہیں سامعین ہیں، اللہ ہمارے بچوں کو پھلوں سے روزی عطا فرمائے۔ حضور علیہ السلام نے ایسے فقر سے پناہ مانگی ہے جو انسان کو کفر تک لے کے چلا جائے۔ جب انسان کا فقر ہوگا، پہلے وہ اپنی عزت بیچے گا، وقار بیچے گا، وطن بیچے گا، پھر ایمان بھی بیچ ڈالے گا۔ تو فرمایا انسان کفر تک چلا جائے، اے اللہ ایسے فقر سے، اللہم انی اعوذ بک من الفقر، ایسے فقر سے پناہ عطا فرمانا۔ تو رب تبارک و تعالی روزی عطا فرمائے، ہم سب کی یہ دعائیں ہیں، یہ اللہ کی نعمت ہے حلال روزی۔ اللہ نے اس قرآن کے اندر اس کو فضل اللہ سے تعبیر کیا ہے، سورہ مزمل کے اندر بھی اور سورہ جمعہ کے اندر بھی، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ۔ قرآن رزق حلال کو فضل اللہ سے تعبیر کرتا ہے۔ کہیں یہ نہیں سمجھیے گا
کہ میں قرآن کھول کے بیٹھا ہوا ہوں تو میں آپ کو یہ قرآنی ہدایت دے رہا ہوں کہ نہیں آپ نے کام کاج نہیں کرنا ہے، آپ نے نوکری نہیں کرنی، آپ نے معاش نہیں کرنا ہے، ہمیں قرآن نے حکم دیا ہے کہ کوشش کرو، سعی کرو، بچوں کے لیے حلال کماؤ، اللہ اکبر۔ لیکن فرمایا یہ یاد رکھنا کہ تمہیں اس کے بارے میں حساب دینا پڑے گا کہ کہاں سے مال کمایا، اور پھر اگر تم نے حلال مال کمایا تو خرچ کہاں کیا۔ ابے بھائی کیا کر رہے ہو آج کل، کہاں سے مال کما رہے ہو؟ مولانا صاحب میری مرضی ہے، میرا مال ہے، میری مرضی ہے۔ ابے کدھر لگا رہے ہو پیسے؟ میرے پیسے ہیں، میری مرضی، میرا مال جہاں پر میں خرچ کروں، میری تجارت، میرا مال، میری مرضی ہے جی۔ حضرت دیکھیں میں نماز پڑھتا ہوں نا آپ کے پیچھے، اور آپ شب برات میں بھی مجھے دیکھتے ہیں، لیلۃ القدر میں بھی دیکھتے ہیں، رمضانوں میں بھی دیکھتے ہیں آپ مجھے، باقی میں باہر بازار میں کیا کرتا ہوں حضرت اس کو چھوڑیں، وہ میری تجارت ہے، یہ میری عبادت ہے، وہ میرا دھندا کیسا بھی ہے۔ آپ یہاں دیکھیں نا، یہاں میں کتنا اچھا بن کے بیٹھا ہوتا ہوں۔ فرمایا نہیں، مسلمان کی تجارت بھی عبادت ہے، مسلمان کی عبادت بھی عبادت ہے۔ فرمایا اس کے اندر فرق نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سچا تاجر ہوتا ہے، رزق حلال کمانے والا ہوتا ہے، فرمایا میدان محشر کے اندر جو ہے تم دیکھو گے کہ وہ صدیقین اور شہداء اور نبیوں کے ساتھ ہوگا، وہ شہداء اور صدیقین اور صالحین کے صف کے اندر کھڑا ہوگا، جو اچھا بزنس مین ہے، صحیح کام کرنے والا ہے۔ تو یہ بات نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ رب تبارک و تعالیٰ کی جو بھی اطاعت کرے گا، ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر سے شروع ہوا، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم پر ختم ہو رہی ہے یہ سورۃ پاک۔ فرمایا پھر تم سے سوال کیا جائے گا ہر نعمت کے بارے میں، زندگی کہاں بسر کی، مال کیسے کمایا، حلال کمایا یا حرام کمایا۔ آج اس کے حوالے سے ہم یہ تو کہتے ہیں کہ جناب ایسے کپڑے ہونے چاہیے، ایسا ہونا چاہیے۔ بھائی یہ تو بتاؤ کہ یہ کپڑے حلال کے ہیں یا حرام کے ہیں۔ مشکوٰۃ شریف کے اندر حدیث پاک ہے کہ ایک بندے نے ایک کپڑا پہنا ہوا ہے، 10 درہم کا ہے، اس میں 9 درہم حلال کے ہیں، 1 درہم حرام کا ہے۔ جب تک وہ کپڑا پہنا ہوا ہے رب تعالیٰ اس کی نماز قبول نہیں کرتا ہے۔ ہم تو پورے کے پورے احرام لوگوں کا مال لوٹ کے، لوگوں کو ٹوپیاں دے دے کر، چکر دے دے کر، ہم سمجھتے ہیں کہ خانہ کعبہ کا چکر لگا لیں گے تو سارے یہ والے چکر معاف ہو جائیں گے۔ احرام تو بڑا خوبصورت پہنا ہے، لیکن یہ احرام کسی کا مال لوٹ کر، کسی کے ساتھ ظلم کر کے، کسی کا خون نچوڑ کر پہن کے جا رہے ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ شیطان کو جا کر رمی کر رہے ہو، وہ شیطان بھی لعنت بھیجتا ہے کہ مجھے کیا رمی کرنے آئے ہو، تم تو خود لوگوں کو لوٹ کر شیطانی کام کر کے آئے ہو۔ تو حضرات گرامی یہ بات یاد رکھ دیجئے گا کہ قدم نہیں اٹھا سکے گا، فرمایا جب تک یہ نہ بتائے کہ مال کہاں سے کمایا ہے، کمانے کے بعد پھر خرچ کہاں کیا ہے۔ آج اب کسی سے پوچھنے کہ بھئی یہ کہاں خرچ کر رہے ہو، بولا میری مرضی ہے جا خرچ، نہیں۔ سیدنا صدیق اکبر، سیدنا عثمان غنی، اللہ اکبر، ان کو اللہ نے مال عطا فرمایا تو انہوں نے مال وہاں خرچ کیا جہاں میرے مصطفیٰ نے چاہا۔ عثمان کچھ مال ہے یا رسول اللہ حاضر، کہاں خرچ کرنا ہے؟ یہ مدینے والوں کے پاس پانی نہیں ہے، یہ جیش اسرہ والوں کے پاس سامان نہیں ہے، اے میرے ابو بکر یہ مسجد مدینہ منورہ کے اندر، مسجد نبوی کے اندر زمین خریدنی ہے کچھ مال، یا رسول اللہ حاضر ہے ہمارا مال۔ فرمایا وہاں خرچ کیا جہاں میرے مصطفیٰ نے چاہا، جہاں رب تبارک و تعالیٰ کے رضا ہوئی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب یہ مال میرا ہے، میرا مال، مالی میری مرضی، میرا جسم میری مرضی، یہیں سے آ کر دھوکہ کھاتے ہیں اور یہیں سے آ کر بغاوت پیدا ہوتی ہے۔ خدا کی قسم نہ مال میرا ہے، نہ مرضی میری ہے، نہ جسم میرا ہے، نہ سانس میری ہے، نہ زبان میری ہے، یہ سب کچھ میرے رب کا ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ، رب تبارک و تعالیٰ نے تمہارے مالوں اور تمہاری جانوں کے بدلے میں تمہیں جنت عطا فرما دی، تمہیں مبارک ہو۔ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، تمہیں مبارک ہو یہ تجارت اور یہ سودا تمہیں مبارک ہو۔ تو ہم تو بارگاہ خدا و بازار مصطفیٰ کے اندر بکے ہوئے لوگ ہیں۔ ہماری منہ سے کبھی یہ لفظ مت سننا کہ میری دکان، میرا گھر، میری گاڑی، میری مرضی، میں انا خیر منہ، انا، یہ شیطانی لفظ ہے، میں بہتر ہوں، یہ میرا ہے، کچھ میرا نہیں ہے۔ ھذا من فضل ربی، یہ سب کچھ میرے رب کا فضل ہے، اور اس کو میں وہاں خرچ کروں گا جہاں میرا رب چاہے گا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا پوچھا جائے گا کہ مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ اس کے بعد پوچھا جائے گا کہ یہ بتاؤ کہ جوانی کہاں پر گزاری،
بھائی جوانی تو دیوانی ہوتی ہے، جو کرنا ہے مزے کر لو، چل کر لو، اس کے اندر تو انسان کو نہیں فرمایا وہ خوبصورت ایام، وہ سنہری دور جب انسان کا شباب، انسان کی قوتیں سب کچھ عروج پر ہوتی ہیں، انسان یہ سمجھتا ہے کہ بھائی بوڑھا ہوں گا تو عبادت کروں گا، بوڑھا ہوں گا تو داڑھی رکھ لوں گا، بوڑھا ہوں گا تو سنتوں پر عمل کروں گا، نہیں فرمایا یہ پوچھا جائے گا کہ وہ حسین جوانی کے ایام تم نے کہاں پر گزارے۔ یہ نہ ہو کہ گل کی آنکھ اس وقت کھلی کہ جب باہر موسم خزاں تھا، نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں اب وہاں پر پہنچے کہ جب سجدہ بھی نہیں کر سکتے، جب رکوع بھی نہیں کر سکتے، اور اشاروں سے بیٹھ کر کرسی پر بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ ہاں اگر جوانی اللہ کی عبادت کے اندر گزاری اور اب بڑھاپا آ گیا، بڑھاپے نے آنا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، فرشتوں سے رب تعالیٰ پوچھتا ہے میرے فرشتوں یہ بتاؤ یہ میرا بندہ جوانی کے اندر کیا کرتا تھا، یا مالک مولا یہ عبادت، سجدے، ریاضت، فرمایا آج بڑھاپے کی وجہ سے جو کچھ نہیں کر سکتا وہ بھی لکھ دو اس کے نام اعمال کے اندر۔ لیکن جوانی تم نے لہو و لعب کے اندر گزاری، جوانی تم نے تفاخر کے اندر گزاری، تفاخر فی الاموال والاولاد، تکاثر فی الاموال والاولاد، تفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ اب تم آ کر جو ہے اس زمانے کے اندر آئے ہو، فرمایا پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنی جوانی کہاں گزاری۔ حضرات گرامی جوانی دیکھنی ہو تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی دیکھو، جنہوں نے بت شکنی کے اندر جوانی گزاری۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے فرعون کے ساتھ مقابلہ کرتے ہوئے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی دیکھو، اللہ اکبر۔ جوانی کے اندر آپ کو صادق الوعد والامین کہا جا رہا ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق کی جوانی دیکھو، مولا کائنات کا بچپن دیکھو، جوانی دیکھو، اللہ کی اطاعت کے اندر گزاری۔ اگر اس وقت تک اعلان نبوت نہیں بھی ہوا تھا، سیدنا صدیق اکبر سے پوچھا کہ کبھی زمانہ جاہلیت کے اندر آپ نے شراب پی؟ آپ نے فرمایا کبھی بھی شراب نہیں کی۔ جب مکے کی گلیوں کے اندر مٹکے رکھے ہوئے تھے، فرمایا میں نے اپنی عزت و حمیت و غیرت کو بچایا۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، یہ بتاؤ کہ جوانی کہاں گزاری۔ اور اس کے بعد یہ پوچھا جائے گا کہ یہ بتاؤ کہ جو علم حاصل کیا تھا اس پر عمل بھی کچھ کیا؟ یہ نہ ہو کہ علم کے انبار لگا دیے اور عمل 0/0 بالکل۔ فرمایا یہ قرآن تمہارے حق میں یا تمہارے خلاف حجت بن جائے گا۔ القرآن حجت لک و علیک، دونوں میں سے کچھ ایک ہو سکتا ہے۔ تو فرمایا جتنا علم حاصل کیا ہے اس علم پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرو۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر اس دن ہر نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ حضور علیہ السلام صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے، ایک انصاری نے دعوت کی، کھانا کھایا، نعمت کھانے کے بعد حضور نے فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، فرمایا کہ ان نعمتوں کے بارے میں اللہ کی بارگاہ کے اندر ہم سے پوچھا جائے گا کہ یہ نعمتیں کھا کے ہم نے اللہ کی کتنی شکر گزاری کی ہے، تابعداری کی ہے۔ فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، اگر شکر گزاری کرو گے زبان سے بھی اعضاء سے بھی، رب تبارک و تعالیٰ تمہاری نعمتوں میں اور برکتیں عطا فرمائے گا۔ حضرات گرامی اللہ تبارک و تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے۔ آج کی ہم نے سورہ تکاثر کی آخری آیات طیبات کے اندر علم الیقین، عین الیقین اور حق الیقین کے حوالے سے، اور پھر ثم لتسألن یومئذ عن النعیم کے اندر جو رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہر نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور جو حضور نے حدیث کے اندر 4 چیزوں کے بارے میں ذکر فرمایا اس کا ذکر کیا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ قرآنی ہدایات پر ہم عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ کا کلام پڑھایا رسول نے، اصحاب باصفا کو لکھایا رسول نے، قرآن کے حرف کی تجسیم ہو گئی، تمثیل ہر عمل کو بنایا رسول نے۔ اللہ کا کلام پڑھایا رسول نے، اصحاب باصفا کو لکھایا